السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی جناب سیدہ بآواز بلند صلوات۔ مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگ بہت کم تو میں نہیں کہوں گا، اچھا خاصا مجمع ہے اور چہرے ہی چہرے ہیں، اور ایک اتنی بڑی ہستی سے منسوب اور یہ علاقہ اور یہ مجلس ہے۔ دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک، کوشش کر کے ہر بندہ آمین کہے۔ بار الہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، میرا مالک اس کی حفاظت فرما۔ میرے مالک انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک یہ جتنی آنکھیں اس وقت مجلس میں ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ مولا آپ سب پہ راضی ہوں، مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خدا آپ لوگوں کا چل کے آیا قبول کرے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا، میں شدید بیماری کی حالت میں ممبر پہ کھڑا ہوں، مولا مجھے بھی شفا عطا فرما۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کی جائے۔ میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ طبیعت ہے نا تمام بھائیوں کی بات؟ میں بڑے عرصے تک اس جگہ کا ذکر سنتا آیا ہوں اور میں اپنی بڑی خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں مجلس پہ۔ ویسے تو امام حسین کا دربار جہاں بھی سجے وہ جنت ہوتی ہے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ وہ پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ دن ہے جی 28 رجب کا، بات شروع کر رہا ہوں جی۔ دن وہ ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو میرے سامنے ڈھیر سارے جوان برادران بیٹھے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ سوال بیعت فاسق اور جواب امام حسین
امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی پالیسی کیا تھی، یا وہ کن نکات تھے، یا وہ کون سی چیزیں تھیں جنہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے امام حسین نے یزید کو بیعت کا انکار کیا تھا۔ بات کا آغاز کر رہے ہیں جی، پہلا جملہ ایسے وصول کیجئے گا تاکہ میں بات اعتماد سے شروع کر سکوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں نگاہ دوڑا کر دیکھیے، نہیں یقین آتا تو نجف سے کربلا پیدل چل کے دیکھیے۔ خدا کی اس پوری دھرتی پر اکلوتا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں، وہ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ موبائل اگر رکھ دیں گے تو بات ذرا سننے میں مزہ آئے گا۔ موبائل اگر آپ لوگ، میرے بھائی جے فون رکھ سوتے میری گل سمجھو سی، میں گل پہ کرنا، مہربانی مہربانی۔ بسم اللہ۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں بسم اللہ ایک ایسا واحد سلطان جو اپنے دروازے پر آنے والوں کو خیرات دینے سے پہلے، بات شروع ہو گئی ہے جی، یہ نہیں پوچھتا کہ بتا تیرا مذہب کیا ہے۔ پاکستان ہے، پنجاب ہے، ریاست کا مجمع ہے، جملہ نہ بھی کہتا تو قیمت ہو گئی تھی، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں اگر یہ علاقہ بھی اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کم از کم پاکستان میں اور مجمع نہیں ہے۔ ذرا جملے کو سمجھیے گا، اللہ کی اس پوری کائنات میں حسین واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جو سوالی کو نوازنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ بتا تو ووٹ کس کو دیتا ہے۔ ذرا آواز ذرا بیس گھٹا ہوئی تھی تو تھوڑی جی گین ودھا دیو، مہربانی کرو۔ حسین ایک ایسے بادشاہ کا نام، ایکو گھٹ رکھنی ہے جی، حسین ایک ایسے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب دربار کے حوالے سے مجلس منصوب ہے تو شیعہ احباب بھی بیٹھے ہیں اور اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ سنی برادران کا مجمع ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک سنی بیٹھ کے حسینیت سنے اور ایک شیعہ پڑھے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور یہ ہوتی ہوں گی اصطلاحیں، ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا تھا کہ مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا۔ یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں ہوتی ہوں گی، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اپنا نظریہ تو بتا سکتا ہوں نا، کم از کم آپ اس کے ساتھ تو میچ کر لیں۔ یہ اصطلاحیں ہوتی ہوں گی، ہیں اور رہیں گی۔ معذرت کے ساتھ، مذہب کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، مذہب کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام اصطلاحوں کو میں بحیثیت انسان کے بحیثیت کم از کم شیعہ ہونے کے حوالے سے کربلا سے پہلے سمجھتا ہوں، بعد میں نہیں۔ یہ تمام کمیونٹیز پہلے ہوتی ہوں گی۔ کربلا دنیا کا واحد ایک ایسا مارکہ ہے جہاں حسین بادشاہ نے قدم رکھے، اور قدم رکھنے کا معجزہ یہ ہوا کہ ہر مذہب پیچھے رہ گیا اور دنیا نے میرے بھائی دو نئے چہرے دیکھے۔ ہر مذہب پیچھے رہ گیا، کربلا کے بعد دنیا نے دو نئی فکریں دیکھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا شیعہ کتنے ہیں، یہ سنی کتنے ہیں، فون رکھو گے تو بات پلے پڑے گی، ورنہ دھیان ویڈیو میں ہی رہے گا۔ میں وہ خوش نصیب نہیں ہوں جنہیں یہ چہرے روز ملتے ہوں۔ اب اگر نصیب میں آ گئے ہو میرے تو میری بات کو جی لگا کے سننا اور فون بند کر دینا۔ کربلا کے بعد دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے، ایک حسینی چہرہ دیکھا اور دوسرا یزیدی چہرہ دیکھا۔ شاہ صاحب اب مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں چہرے اسلام سے تعلق رکھتے تھے، دونوں چہرے نمازیں بھی، ہاتھ کھولو میرے بھائیوں تاکہ ہاتھ بلند ہو سکے، بات شروع ہو گئی ہے۔ دونوں چہرے اسلام سے تعلق رکھتے تھے، دونوں چہرے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، دونوں چہرے کلیم کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، رسول پیغمبر ہیں، دونوں کلیم کرتے تھے کہ نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، دونوں تھے اسلام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایک یزیدی چہرہ، ایک حسینی چہرہ۔ زندگی خیراتیں شاہ صاحب ایک طرف ہوں اور کل رات حیدرآباد کا مجمع ایک طرف ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ماحول کیا بن گیا۔ اب آپ بیٹھے ہیں، دعا کیجئے گا اللہ کرے گفتگو کا پہلا جملہ ہے اور علی عباس عسکری کا دل نہ ٹوٹے، آخر تک لہر آ جائے اور اس کے بعد راہ جانے تو شاہ جانے۔ ارے رکھ میرے سر پہ قرآن،
1400 साल से दुनिया के कोने कोने में यजीदी भी फैल गए और हुसैनी भी फैल गए। तुझे यकीन नहीं आता तो अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देखी, तुझे तेरे इलाके में चलते फिरते यजीदी भी नजर आएंगे और तुझे तेरे इलाके में चलते फिरते हुसैनी भी नजर। आखिरी सफ तक हाथ उठे तो लुत्फ है, वरना कोई भी ना बोले। और जी यजीदी भी रहे हैं और हुसैनी भी रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ सब जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ एक मजलिस के बाद इमाम हुसैन बताते हैं, आओ आके देखो इतने बढ़ गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार जी यजीदी भी रहे हैं, पीछे वाले भी दाद दें, मेहरबानी करें थोड़ी थोड़ी, आप लोगों के असर पे पड़ रहे हैं। सारा साल उनकी कोशिश होती है कि हम बताएं कि ये कितने घट गए। एक मजलिस के बाद इमाम हुसैन बताते हैं, आओ आके देखो इतने बढ़ गए। आप लोगों की सोच है कि इस मिंबर पे कैसे कैसे बंदे ने अगले 24 घंटों में पढ़ना है। कल शाम तक मजलिस जाएगी ना, परसों तक मजलिस जाएगी ना। आपकी सोच है कि कैसा कैसा बंदा, किस किस कैलिबर की शख्सियत आपको यहाँ नजर आएगी। मेरा तो कद ही कोई नहीं भाई, मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं होता कौन हूँ भाई। हम तो बेचारे वो हैं जिन्हें बहते हुए समंदर में से भी कतरे का लम्स भी नसीब नहीं हुआ। तो बड़ा बड़ा नाम आपके सामने आना है, लेकिन पढ़ के मैं चला जाऊंगा। मेरे बाद ये जितने तुम जवान बैठे हो ना, ये जितने ये मिंबर वाले, ये स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जिन्हें बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स पे बैठ के बड़ी बड़ी लिबरल पार्टियों के साथ, बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ और बड़े बड़े एथिस्टिज्म के साथ बैठ के रिलीजियसिज्म पे बात करना पड़ती है, तुम परेशान हो जाओगी अगर ये बात जाया हो गई तो। मैं तुम्हारा फायदा कर रहा हूं, मैंने पढ़ के मेरे भाइयों चले जाना है। दाद तुमसे कौन मांग रहा है? सर तो हिला सकते हो, कम से कम 4 बंदों में बैठ के इतनी वोकैबुलरी तो हो कि जिसको मान रहे हो, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसे ऑन कर रहे हो, उस पर तुम बात तो कर सको। तुम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, चलो कहीं भी नहीं तो इसी इलाके में किसी थड़े पे बैठ के 4 दूसरे नॉन शिया भाइयों के साथ बात तो करना पड़ सकती है। तो कम से कम इतना तो पूछ सकते हो कि यजीदी भी मुसलमान कहलवाते थे और हुसैनी भी अपने आप को मुसलमान कहलवाते थे। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन कम से कम उच्च पर रहने वाला एक जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ? साहब मजलिस नहीं है, एहतिजाज है। नहीं, क्या कमाल है किबला अस्करी साहब ने जुमला दे वर्दी, क्या कमाल है किबला मखदूम अल बरख दे पैसे खर्च करन दी, क्या कमाल है तोरे रजबी दे उते दाद देवन दी। जे बंदे को माने नादी अली पढ़ के खीर पिलाए, दुए हाथ बुलंद करके जुर्रत नाल हैदरी बल भी हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, दुश्मन आले बैत पर लानत। तोड़ियां हयातियां दराज ते सरदारियां कायम ते मुकर्रर। मौला राजी होने इजाजत है, गल शुरू करा। एक बारी बात सर, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये पूरी दीवार बन गई, ये सब जवान है, ये सब यंग जनरेशन है यार, इनके हाथ में मोबाइल है, ये स्नैपचैट, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, गूगल और टिकटॉक तो मैं ना लैंदा। तुसी हर शायद यूजर्स हो मेरे बिरावों, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਵੋਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ भाई। तुसी 4 बिरावां 'ਚ बैठ के गल कर सकते हो। आखिर हुसैनियत पे मैं चाहता हूँ एक जवान 4 बंदों में बैठ के बात करे तो दुनिया सोचे कि इसने जैसे मानना है वो काम हमारे पास नहीं है। अरे रुकिए भाई, रुकिए। 25-26 साल की जिंदगी तो मैं बेचारा भी जी चुका हूँ और पहली बार ये हसीन मजमा नसीब हुआ है। ये भी नहीं पता कि इसके बाद कब आना है या कब नहीं आना। चलो पहले आपके साथ बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं। मौला का वास्ता मेरा भाई,
تو سیٹنگ کرواتا رہے گا, میرا ٹائم چلا جائے گا. جو جہاں کھڑا ہے اس کو کھڑا رہنے دے, تیری بڑی مہربانی. اور میرے والے پاس دیکھو بھائی, علی عباس عسکری کوئی فرشتہ نہیں, میں انسان ہوں, خطا کا پتلا ہوں بھائی. اس کا کرم ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اس مجمع میں کئی لوگ اس وقت ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں علی عباس عسکری کی ذاکری پسند نہیں ہوگی. اس میں کون سی بری بات ہے بھائی؟ تو میں کو مکمل تھوڑی ہوں, میں کو فائنل تھوڑی ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو علی عباس عسکری کو بھی ڈس لائک کرتے ہیں بھائی, انہیں نہیں پسند علی عباس عسکری کی ذاکری. تو شاہ صاحب, جن لوگوں کو علی عباس عسکری کی مجلس پڑھنا پسند نہیں ہے, وہ علی عباس عسکری کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ 3 دن دی جو مجلس ہے, تو تسی اسے نو سننا ہے جڑا تن چنگا نہیں لگدا. نہیں آپ نہیں سمجھے, میں سمجھا کے جاؤں گا. مثال یہ ہے کہ علی عباس اگر پسند نہیں ہے اور علی عباس یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تو آپ نے ضرور وہاں پہ دیکھنا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیے, اچھے سے اچھا منظر ملے گا, اچھے سے اچھے چہرے ملیں گے, اچھے سے اچھے لہجے ملیں گے. آپ نے ضرور اسی پہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے جو آپ کو پسند نہیں. چھوڑیے علی عباس کی جان بھائی. ارے بھائی, آپ لوگوں کو میں اب اس سے اور بڑی بات کتنی پھیلاؤں, نہیں ہے اور کوئی گنجائش. کسی بندے کے دل میں بخاری سادات کا بغض ہے تو بھائی وہ ان پہ اعتراض کیوں کرتا ہے, کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے؟ بھائی چلا جائے. تم اپنے ہاتھ کھولو گے تو مجھے تسلی ہوگی میرے بھائیوں. بندے رہے تو بندے رہے. اور بھائی میرے سے پہلے جو ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے, اگر کسی کو ان کے پڑھنے کا اچھا لہجہ نہیں لگتا تو وہ باہر چلا جائے, وہ ختم ہو جائے, ان کے بعد یا ان کے بعد آنے والے کو سن لے. علی عباس عسکری سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو چھوڑیے نا بھائی. اب قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ عسکری کو سننا ہے, چھوڑے. بخاری سادات آپ کو نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے یہ سارا سیٹ اپ کوئی بھی چیز اس میں آپ کو اعتراض ہے, آپ 3 روزہ مجلس میں نہ آئیے, آپ اچ میں اور ہونے والے پروگراموں پہ آ جائیے. امام حسین کا دربار ہے, کسی کو پابندی نہیں ہے. اعتراض ہے تو کم از کم اپنا ٹائم بچائیے اور جائیے. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موبائل کس کس بندے کے ہاتھ میں اور کون کون سوشل میڈیا کا یوزر ہے. علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے, بخاری سادات پہ آپ لوگوں پہ اعتراض ہیں تو چھوڑیے بھائی, کہیں اور چلے جائیں نا. آپ کی نگاہوں میں لنگر نیاز بدعت ہے تو کھانا چھوڑ دینا یا مت کھائیں, ہم کوئی ٹھوس تھوڑی رہے. ارے کیوں گن پوائنٹ پہ کھلایا جاتا ہے کہ جناب عباس کی حاضری ہے, تو کھا ہی کھا. ویکھو بھائی, تسی پرے ہو پنچایت والے بندے ہو, میں گل پہ کردا, میں تو مقدمہ لے کے آیا, سادات ونڈ کرنے دی. علی عباس عسکری پہ اعتراض ہے تو چھوڑیے. لیجئے ایک مثال اور دے رہا ہوں. پیچھے والے پیچھے نہ رہیں, پیچھے والے ساتھ ملیں. پیچھے والوں کو ساتھ ملانا غدیر سے میرے رسول کی سنت ہے. ایک مثال اور فضیلت صاحب اور اگے دھماکہ ہونے لگا نے. عسکری پہ اعتراض ہے تو چھوڑیے, بخاری سادات سے بغض ہے تو چھوڑیے. لنگر نیاز اگر آپ کو بدعت لگتا ہے تو آپ مت کھائیے نا. زبردستی کو آپ کے منہ میں ٹھوس رہا ہے, بھی کھا کے جائیے. ایک مثال اور دے رہا ہوں, شاہ صاحب چہرے بتائیں گے کیسا موسم لگتا ہے. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا بدعت ہے تو آپ ماتم مت کریے نا. آپ ایسا ریاکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے اور درد وہاں ہوتا. جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا اس کی مجبوری ہے, جس کو کسی کا ڈر ہے وہ رہنے دے. وہ تو پیچھے والے ہو, مل کے بولو نعرہ حیدری. شاہ صاحب اتنی گنجائش ہے نا بھائی, اتنی ہی گنجائش. اس تو اتے چلیے اور اتے میرے نال ہی ہو نا. چلیے ہم اس سے اوپر. وہ اردو میں کہتے ہیں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اب رہنا میرے محترم, 3 دن میں میرے خیال سے شاید کوئی اتنی بڑی بات کرنے کا حوصلہ کرے. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے خدا کی قسم, آن مائک آن کیمرہ بات کرنا.
کرنا کام صرف اتنا کہ یہ کیمرہ پھیرنا، مجھے وہ بندہ دکھانا جس کا یہ یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے، اس کا ہاتھ بلند چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور جس کا یقین نہیں ہے اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے نہیں بولے گا، نہیں بولے گا، نہیں. شاہ صاحب عزادار بھی بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر کے مریدین بھی بیٹھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے فیصلہ مقدمے کا نہیں چاہیے داد. شاہ صاحب مقدمے کا فیصلہ چاہیے. عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے یار، اس کی مجلس پڑھنے پہ اعتراض ہے تو چھوڑیں یار، ماتم سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے، لنگر نیاز پہ اعتراض ہے تو چھوڑ، ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار. کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، تو رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. شاعری نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں. شاعری انشاءاللہ رات 11 بجے 9 شعبان فضیلت صاحب کے ہاں جشن پہ بات کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کا حل نکلے. اب رائٹ لیفٹ کی ساری باتوں کو چھوڑ بھائی، اس بات پہ کیوں نہیں آتا کہ کربلا کے میدان میں حسین، چھوڑ شیعہ ہسٹری کو، تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل کھول اور گوگل کر کے کربلا کو سرچ کر اور اتنا دیکھ کہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں حق پہ کون ہے. ہر بات سر ہلانے والی نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھانے والی بھی ہوتی ہے. نہیں، امام حسین علیہ السلام آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں، شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں. میرے مولا ہم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، 10 محرم کو آپ نے شہادت دی ہے اور 28 رجب کو آپ نے گھر چھوڑا ہے. گھر چھوڑنے اور شہادت والی ڈیٹس کے بیچ میں 6 مہینے کا ڈسٹنس ہے، 6 مہینے کا فاصلہ ہے، 6 مہینے کا گیپ ہے. شہادت جب دی، مصائب نہیں پڑھ رہا، با خدا اتنی بڑی بات، اتنے بڑے سوال کا جواب دے کر جا رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں گے. شہادت آپ نے 10 محرم کو دی، گھر آپ نے 28 رجب کو چھوڑا، یہ 6 مہینے کا سفر کیا. شاہ صاحب میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے. علی کے لال کی آواز آئی، میرے ذاکر میرے عاشقوں کو بتا دے، میں نے 28 رجب کو گھر چھوڑ کے 10 محرم تک میں نے 6 مہینے سفر نہیں کیا، بلکہ میں نے 6 مہینوں میں قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے. یار آپ لوگ بولا کرو میرے جوان بھائیو، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. سر قیامت تک کی تاریخ. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ اب ذرا سنیے. علی کے لال کی آواز آئی، قیامت تک کی تاریخ ایسے لکھی کہ اس نے بھیجا خط، اس نے مانگی مجھ سے بیعت. اب آج کے دن پہ آ گیا. امام نے مدینہ چھوڑا تو چھوڑا کیوں؟ علی کے لال کی آواز آئی، میرے ذاکر میرے عاشقوں جو اونچ میں بیٹھے ہیں انہیں بتا دے، میں حسین چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے. اس کا خط آتا گیا. کلیجے والے بندے کے بس کی بات ہوگی، کمزور دل بندہ اب کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے کیونکہ فلائٹ ٹیک آف کرنے والی ہے. علی کے لال کی آواز آئی، میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے، اس نے پہل کی ہے. میں نے کہا میرے مولا پھر؟ علی کے لال نے فرمایا، میں نے دنیا کو دکھایا، اس کا خط آتا گیا. اس کا خط آتے ساتھ میں گھر سے باہر آ گیا اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. ارے میں بور تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کو، میں تیرے یہ کیسے سلجھے ہوئے طبقے اور کیا پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر، ارے میں تیرے خط کے بعد گھر، ارے میں میدانوں میں اتر آیا ہوں، پی جاؤ، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. ارے میں میدانوں میں اتر آیا ہوں. یزید میں 6 مہینوں تک سفر کروں گا، اور یزید کے 6 مہینے کا سفر نہیں، تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے. یزید میں 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں سے چلتا چلتا وہاں جاؤں گا. آپ لوگوں کو میری آواز کی شکستگی کا اندازہ ہو رہا ہوگا، میں بات کر رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں جتنے دل سے کر رہا ہوں، خدا کرے کہ میرا دل نہ ٹوٹے اور اتنا ثمر ایسا مل جائے کہ میرا دامن بھرا ہوا یہاں سے جائے.
اور انشاءاللہ میرے مولا کرم کریں گے. اگر اتنی محنت میری مولا, میری نیت تو جانتے ہیں نا میرے بھائی, با خدا بول رہا ہوں تو گلے میں تکلیف ہو رہی ہے. علی کے لال کی آواز ہے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں, وہاں رکوں گا, وہاں سے چلتا ہوا گزرتا ہوا ایسے ایسے کر کے میں وہاں تک پہنچوں گا. اور یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ان 6 مہینوں میں ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. یزید میدانوں میں آنا میں جانتا تھا. بسم اللہ, میں جانتا تھا. صلوات سے سہارا دیجئے ذکر اہل بیت کو. بسم اللہ. خوش نصیبی آپ. شاہ صاحب التماس سے دعا. بسم اللہ. یہ شاہ صاحب والی نگری نہیں, یہ مخدوم الملک والی نگری ہے. یہ مخدوم بناتے ہیں سید گار ہے, امام زمان. شاہ جائے مولا اجازت ہے, اپنی بات کا آغاز کروں. آپ لوگوں کو یاد ہے بات کیا ہو رہی تھی؟ کہ ہوندی بھی آئی. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. اتنا ذہن بڑی اچھی بات ہے. گل ٹور کی اگاں تھک گئے ہو مل کے نعرہ حیدری. گل یہ ہوندی پی آئی کہ امام فرمایا یزید تیرے خط دے بعد میں گھر نہ بیٹھا, میں باہر آ گیا میدانہ ویچ. ہن جے تو مرد ہیں تو ایک باری ہمت کر تے 6 مہینے کسے ایک جاتے آ کے میرا سامنا تک کر. لیکن امام فرماندے نے من پتہ آئی, میرے علم چاہیے کہ جس ویلے میں میدانہ چلا ساں تے تو گھر لوک کے باسیں, کیونکہ میدانہ چونا مرداں دا کام ہوندا وے, ڈرپوکاں دا کام نہیں ہوندا, بزدلاں دا کام نہیں ہوندا. پوری مجلس ہونا کا پنجابی میں پڑھ تو سکتا لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا. ایک اشارہ ہے جس کو میرے خیال سے اردو میں ہی اچھا نبھاؤ ہو سکتا ہے. اب سرکار آپ تشریف لے آئے ہیں, دل میرا بڑا وے ایک دعا دا کرم دا ایک انج دا نظام کر دیو کہ جتنے دل نال میں پڑھتا پیا ایک چہرہ ایک مسکراہٹ انج دی لب جاوے جدے آسرے تے میں سارا اگے دا سفر کراں. میرے حق جین دی دعا فرما دیو. حسین اشارہ ہے, اشارہ انشاءاللہ تسی اشارہ سمجھ لو تے میں سمجھتا کہ میرا سامان آخرت میں مل گیا. او یزید تو کبھی میدانوں میں نہیں اترا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا. اور تو کیا میدانوں میں اترے گا؟ تو آج تک کسی میدان میں نہیں اترا. تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ سمجھ آئی ہے. یزید تو کیا تیرا, بس اب میں چلا رہا ہوں, اب اس کے بعد مصائب. اور یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. لیکن یہاں دیکھ, یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے, جیسے دنیا عباس علمدار کہہ کے یاد کرتی ہے. یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا, اور جتنے خزانے خرچ کر سکتا ہے کر, اور جتنی منتیں اور ترلے کر کے کربلا کے میدان میں لشکر لا سکتا ہے لا. یزید دنیا دیکھے گی تو صحیح کہ وہاں سے 9 لاکھ آئیں گے اور یہاں سے 72 آئیں گے. یزید جتنا زور لگا سکتا ہے. بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ, بڑا اطراء ہے یزید اپنے لشکر کو لے کر, بڑا غرور کر رہا ہے کہ تیرے پاس سپاہی بہت زیادہ ہے. جا یزید, میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی, اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں یا ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی بھی نہیں بولے, میں خود کو خود واہ واہ کرنے کے لیے کافی ہوں. جملے پہ مجھے اتنا بڑا اعتماد ہے خدا کی قسم. حسین فرماتے یزید بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ, اور میں نے تیری حیثیت ہی مٹا دی, اور میں نے تیرا نام و نشانی مٹا
مٹا دیا. اور یزید میں تیری ہستی ایسے مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن کے ایک بار کربلا میں آ. 10 محرم کا دن گزر. میرے بھائیو آمادہ رہنا, آمادہ رہنا. میرے اور تیرے درمیان حسین بادشاہ کی ذات ضامن ہے. حق بنے تو رکھی نہیں, نہ بنے تو بولی نہیں. اور یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے. اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں 10 محرم سے قیامت تک تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع, تیری حکومت ختم, حسین کی حکومت شروع. اور یزید مرد بن کے کربلا میں آ. 10 محرم کا دن گزرنے دے. اس کے بعد قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, تمہیں مولا کا واسطہ. میں ممکن ہے شاہ صاحب فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں, میرے حق میں دعا فرمائیے گا. ہاتھ نیچے نہ کرنا. اب دوڑنا جس رفتار سے میں چل رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں یزید بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دوڑ. ہاتھ تلے نہیں کرنے, ہاتھ تلے نہیں کرنے. فرماتے ہیں بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا غرور ہے تجھے تیرے محل اور تاج و تخت پہ. اور یزید 10 محرم کا دن گزرنے دے, دنیا کو تیری قبر کا پتہ بھی نہیں ملے گا. میں حسین شاہ صاحب گل ایسی ہے جڑی مولا انہاندے واسطے کیتی ہے. ہن اے نہ سنن میرا بھرا بنی نہیں راوی, اتھے ہی گل ہے ہی تیرے واسطے. حسین فرماتے یزید یاد رکھ 10 محرم, میں شعر نہیں پڑھ رہا, میں بات کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کا حل نکلے. ایک اہل سنت بھائی بھی یہاں سے کلیریفائی ہو کے چلا جائے. خدا کی قسم علی عباس عسکری کی زندگی کی قیمت مل جائے گی. حسین فرماتے یزید بڑا گھمنڈ ہے تو سن 10 محرم سے قیامت تک اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں. اچھا لشکر بڑھا ہے تو اگلا اعلان سن. ارے 10 محرم سے قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا, اور اگر میرے عزادار, اگر میرے عاشق نہیں بولا, ہر بندہ نہیں بولا, ہر بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور یزید اگر میرے عاشق بڑھے تو میں. شاہ صاحب میں کہتا ہوں پڑھے کوئی اور, میں سامنے بیٹھ کے سنوں. میرا قد چھوٹا ہے, بات بڑی ہے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہر بندے کے بس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس جملے پہ حق ادا کر سکے. حسین فرماتے ہیں یزید سر کلیجہ چاہیے یہ جملہ پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی. یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں. اور یزید چھاڑ ساری باتیں, حسین کا بڑا اعلان سن. 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا, اور اگر میرے بیٹے امام. ممبر چھوڑ رہا ہوں, خدا ممبر چھوڑنے والا ہوں. اگلے 1 منٹ کے بعد مجھ پہ راضی رہنا, میں ممبر چھوڑ کے جی کرا. اچھا بیٹھیے گا نہیں, اب یہیں رہیے گا, میں جا رہا ہوں, راضی رہیے گا. اور یزید تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تجھے. اب مجھے بندہ وہ بتائیے جو ٹکر امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے, اس کا ہاتھ کیسے نہیں بلند ہوتا. خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں, مجلس نہیں ہے, احتجاج ہے, سادات عظام راضی رہیں گے. حسین فرماتے تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, میرے بیٹے سید اور امام کہلوائے تو میں جیتا. چھوڑ ساری باتیں, لشکر. میرا بھرا ہاتھ کھول یار, ہاتھ کھول میرا بھرا. یزید لشکر لے کر مرد بن کربلا کے میدان میں آ. اور یزید دنیا دیکھے گی تو صحیح, ایک جانب سے 72 آئیں گے, ایک جانب سے 9 لاکھ آئیں گے. جو ڈر گیا اسے معذرت ہے. حسین فرماتے ہیں مزہ تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. حسین فرماتے ہیں میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو 20,000 بھاگیں گے, میرے اونو محمد 25 مثال کے طور پہ 25,000 کو بھگائیں گے. بندوں کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں حسن سائی سرکار. حسین فرماتے ہیں یزید غازی 10,000, اکبر 15,000, قاسم 18,000, اونو محمد 20,000 کو بھگائیں گے. اور یزید دنیا سوچے گی تو صحیح, میرے 72 تیرے لاکھوں بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے. بندہ ہی نہیں آیا, اور جس کے پاس ہاتھ تھا ہی گل کر لو سرکار اجازت دیں دیو. ایک منٹ کر لو اجازت. میرا علمین پہ ہاتھ ہے,
जुमला यहां तक आता है तो पी जाता हूं। अब कुछ हुआ तो सादात संभाल लेंगे, पढ़ देंगे। और जो 10 मुहर्रम का दिन है, लीजिए अब तू जान और मौला जाने, मैंने इतना बड़ा हाथ, ये इतनी बड़ी कसम उठाई है, खुदा की कसम, रात लाखों का मजमा था हैदराबाद में, नहीं पढ़ पाया। मैं कह रहा हूं कि कुछ हुआ तो सादात मेरी मदद फरमाएंगे। अब मैं पढ़ रहा हूं। 10 मुहर्रम का दिन, एक यजीदियों के 3 बड़े हमले, एक सुबह सुबह के टाइम हमला जिसे जंग मगलूबा कहते हैं। मैं हुण भजन का मौका ही ना पिया देंदा, मैं बात ऐसी बाउंड्री लगा रहा हूं। सरकार, दूसरा हमला यजीदियों का जोहर के टाइम, तीसरा हमला असर के टाइम जिसमें इमाम ने शहादत, आप जिन पे मुझे एतमाद है, पहला हमला सुबह सुबह की नमाज के टाइम यजीदियों का, दूसरा हमला जोहर के टाइम, तीसरा हमला असर के टाइम। ये तीनों वक्त नमाज के हैं। इन तीनों वक्तों में हुसैन ने करबला आबाद की। हुसैन फरमाते हैं, यजीद मैं तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि 10 मुहर्रम इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा है? क्या सा बात कर गया आस्करी? हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे। ये आखिरी जुमला है, ये आखिरी जुमला है। यजीद छोड़, पिंडाल भी उठ जाए हक अदा नहीं होता। सरकार राजी रहिएगा, मिंबर इस जुमले पे छोड़ के मैं इजाजत ले रहा हूं। यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता। अब मैं अपनी शकल से ज्यादा मेहनत कर चुका हूं। यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लग गई तो हुसैन जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। मैं कहता हूं मलाइका उतर उतर के वाह वाह करे तो फिर भी हक अदा नहीं होता। इतना बड़ा जुमला अस्करी दे के जा रहा है। और यजीद याद रख, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं, तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, मेरे अज़ा खाने सजे तो मैं जीता, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया, मेरे भाइयों आमादा रहना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ, 10 मुहर्रम का दिन आने दे और मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी। अरे शाम किसने देखी है? और 10 मुहर्रम की सुबह का सूरज चढ़ेगा और सुबह सुबह फैसला हो जाएगा। वो ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के दरबार, सारे वालों मिलके नाराए हैदरी। मेरे मौला हाजिर जोड़े चाह में ना नबी से बने ना मुसलमान या हुसैन, माहौल तो क़यामत आमेज़ हो गया। एक जुमला बस आंसू आ जाए। शाह साहब ने तो क़यामत आमेज़ जुमले, पूरा मसाइब, पूरा दबिस्तान। शाह साहब सरकार वेखो ना कि वे हंज लुटदी पई है। ये हमारे तो बस से ऊपर की बात है, लेकिन मुझे हुक्म हो गया है तो मैं। मुकद्दमीन फरमाया करते थे, क़यामत तब आई जब हुसैन ने कहा, गाजी अब शहर रहने के काबिल नहीं। आहा आहा वाह वाह। मैं इस जुमले ते मैं इख्तिताम करना वे, इस जुमले ते शाह साहब सवाल की था वे भी, जिस वक्त इमाम हुसैन ने कहा कि बीबी सकीना सलवातुल्लाह अलैहा उस वक्त कहाँ थी?
جب حسین کہہ رہے تھے عباس کے شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین جناب عباس سے بات کر رہے تھے، مولا خیر عباس میں جنگ نہیں چاہتا، مدینے میں جنگ ہو، میرے نانا کے شہر کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ عباس مسلمانوں نے ستایا ہی ایسا ہے، عباس نانا کی امت مجھے کہیں رہنے نہیں دیتی۔ دو معصوم کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، بابا جی 4 سال کی بچی نے دامن ہلا کے کہا بابا پھر کسی ایسی جگہ لے چل جہاں مسلمان نہ ہوں۔ اس جنت میں اندازہ نہیں، اس ماحول کا مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ آوازیں سلامت رہیں، یہ آنکھیں سلامت رہیں، میں لاکھ بار وہ یہ آنکھیں سلامت رہیں، میں تو حیران کھڑا ہوں خدا کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس سفر کرنا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ عباس فہرست تمہیں دے رہا ہوں۔ عباس 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 گھر کے باہر نام اٹھاتے جانا، تشریف آوری ہوتی جائے گی، محملوں میں سواریاں ہوتی جائیں گی۔ تاریخ کہتی ہے محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا، بڑا تو بڑا آج کوئی بچہ بھی محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ محلے کی ہر گلی میں جناب عباس نے پہرا لگوا دیا۔ آج بنی ہاشم کے محلے کا کنٹرول جناب عباس کے ہاتھ میں آ گیا۔ محلے کی ہر گلی میں سیاہ رنگ کا پردہ لگ گیا، آسمان کی جانب سیاہ رنگ کی کنات لگ گئی۔ تاریخ کہتی ہے حسین حالات کا جائزہ، ممبر چھوڑنے والا ہوں، راضی رہنا میرے بھائیو۔ حسین حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر سے باہر تشریف فرما ہو گئے۔ ایک مسند پہ عباس علمدار کے ہاتھ میں فہرست آئی۔ تاریخ کہتی ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، لرزتا ہوا ہاتھ المو والے بادشاہ کا بلند ہوا، پہلا نام نامی مخاطب ہوا، پہلا نام پکارا، جناب قاسم علیہ السلام کی والدہ گرامی تشریف لائیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا قاسم ماں کا ہاتھ تھامو، اور بابا جی بڑے ادب کے ساتھ ماں کا ہاتھ تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کرو۔ جناب عباس علمدار نے دوسرا نام اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائی۔ حسین فرماتے اکبر آگے بڑھ کے اپنی ماں کو محمل پہ سوار کر، جو بندہ ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے۔ بابا جی تاریخ کہتی ہے نام اٹھاتے جا رہے تھے، بیبیاں تشریف لاتی جا رہی تھیں، یا اچانک مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا، دوسرا ہاتھ غازی جیسے جوان کا کمر پہ آیا۔ نام اٹھانے سے پہلے عباس نے فرمایا ہوشیار، تمام ہاشمی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام جوان گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین سے کرسی چھوٹ گئی، ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی شام کی قیدن کنیزوں کے حصار میں جی جی ماتم ماتم ماتم۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں بی بی وچھوڑے دی ملکہ، ہجر کے ملک کی شہزادی جناب صغرا کہاں تھی؟ تاریخ کہتی ہے 18 دن کے اصغر کو سینے سے لگایا ہوا ہے، ہر کوئی چلا جائے میں اصغر کو نہیں جانے دوں گی۔ ارے ہر بھائی اکبر تو نہیں ہوتا جو اپنی بہن کو چھوڑ جائے، میرا اکبر بھی یہی ہے، میرا جی جی میرا اکبر بھی یہی ہے۔ روتے آئیے گا، ممبر چھوڑنے والا ہوں، اس ایک جملے پہ ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ میرا اکبر بھی یہی ہے، میرا اصغر بھی یہی ہے۔ ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی شام کی قیدن گھر سے باہر آئی، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم۔ تاریخ کہتی ہے 5واں قدم، میں رک اس لیے گیا ہوں تو سانس لے لے۔ میں سمجھتا ہوں بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کے پاس ہاتھ ہے، سینہ ہے، اور اب وہ ماتم نہیں کرے گا۔ 5ویں قدم پہ علی کی بیٹی رکی، حسین چلے، بہن سے پوچھوں خیریت تو ہے، یا چیخے مار کے غازی کے روتے ہوئے آواز آئی۔ حسین نے کہا غازی کیا ہو گیا؟ سجدے میں سر رکھ کے فرماتے جسے چاہے لے جا، اسے نہ لے کے جا، یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے۔ علی کی بیٹی پیدل جی
کرا جی کرا یہ شاہ صاحب اجازت دیونی نے 1 منٹ دی. یہ پیدل چلنے کی عادی نہیں ہے. حسین چلتے چلتے شام کی قیدن کے قریب آئے. بہن عالیہ آپ رک گئی ہیں. بہن عالیہ آپ رک گئی ہیں. بہن اگر کوئی تکلیف دکھ ہے تو کیا میں سوار کراؤں؟ تاریخ کی غیرت کی پروردگار حیا کی ملکہ نے نا اپنی نظریں زمین میں گاڑی. ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی تھی. رو کے کہتی ہے حسین آپ نہیں. بہن میرا غازی عباس سوار کرائے. فرمایا غازی بھی نہیں. بہن میرا اکبر کھڑا ہے. میرا اکبر سوار کرائے. فرمایا میرا اکبر بھی نہیں. سر نیچے کرے وہ بندہ جو ماتم یہاں نہیں کر. شاہ صاحب میں نے رخسار پھٹتے دیکھے لوگوں کے. بادشاہ جی اللہ کرے یہ مجمع سمجھ کے اتنا گریہ کر لے. حسین فرماتے ہیں غازی بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, میرا عباس بھی نہیں, میرا قاسم بھی نہیں. کون سوار کرائے؟ مدینے میں زلزلہ آیا, نظر زمین میں گاڑ کے کہتی ہے حسین 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بن فلانے اونٹ کی پشت پہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے ماتم 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 مجھے سوار کرانا ہے. تاریخ دی حسین نے فرمایا میرے سجاد کو بلاؤ. غیرت کا مریض ہی کرا, غیرت کا پروردگار قریب آیا. پھوپھی کا ہاتھ تھاما. چلتے چلتے ممبر چھوڑ لو میرے بھائیو راضی رہنا. چلتے چلتے سرکار محمل کے قریب لے آئے. مولا ان آنکھوں کو سلامت رکھے. یہ آنکھیں ایسے ہی امام حسین کے غم میں روتی رہے. مولا ان آنکھوں کو دنیا کا کوئی غم دیکھنا نصیب نہ کرے. جناب سجاد شاہ صاحب اپنی پھوپھی کو لے کر محمل کے قریب آئے. اب ذرا عزتیں دیکھیے گا. جناب غازی نے محمل کا پردہ ہٹایا. جناب اکبر نے ناکا کی مہار تھامی. جناب سجاد نے پھوپھی کو محمل پہ سوار کرایا. علی کی شریف بیٹی محمل میں سوار ہو گئی. حسین گھوڑے پہ دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, اکبر پیچھے آ گئے, سجاد گھوڑا لے کر آگے آ گئے. تاریخ کہتی ہے ناکا نے چلنا شروع کیا. 1 قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم, 5 قدم ناکا بھی نہیں چلی تھی. حسین نے محسوس کیا مدینے کی زمین لگتا ہی کچھ نہیں. وہ بندہ حسین کا جس نے اب ماتم نہیں کرنا. مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے. حسین فرماتے اب جو میں نے غور کر کے دیکھا تو ناکا کی بائیں جانب میرا غازی سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب. اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ. علی کی بیٹی جی جی دن کی روشنی میں پہلی بار گھر سے باہر آ رہی ہے. علی کی بیٹی کی ناکا نے چلنا شروع کر دیا. حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, اکبر پیچھے. شاہ صاحب آخری جملہ ہے, خدا کرے میری زندگی کے دن تمام ہو جائے میں یہ جملہ نہ پڑھوں. میری بیوی مجھے معاف کیجئے گا. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, سیدزادیاں مرشدزادیاں بیٹھی ہیں. میرا یقین ہے ان ماؤں بہنوں کے مجمع میں کسی کونے پہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی بیٹھی ہے. شاہ صاحب میری زندگی کے دن تمام ہو جائے میں یہ جملہ نہ پڑھوں. مجھے سادات اجازت دے. علی کی بیٹی کے دائیں حسین, بائیں غازی, آگے سجاد, پیچھے اکبر. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. اور یہ تھی 28 رجب. ارے وہ تھی شام غریبہ جہاں بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا. آواز آئی غازی یہ مجمع ہٹا. عباس میرے سر پہ چادر. علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں